بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فادر آف ماڈرن فزکس کہلائے جانے والے البرٹ آئنسٹائن کو بچپن میں لٹریچر اور دیگر مضامین پڑھتے ہوئے دشواری کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے انہیں اسکول سے نکال دیا گیا۔ البتہ البرٹ آئنسٹائن ریاضی میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صرف 12 سال کی عمر میں یوکلیڈین جیومیٹری سیکھ لی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کی طرف سے تحفے میں ملنے والے ایک کمپاس سے متاثر ہو کر 16 سال کی عمر میں مقناطیسی قوت پر اپنا پہلا علمی مقالہ لکھا۔ البرٹ آئنسٹائن نے کنکلوژنز فرام کیپیلرٹی فینومینا کے عنوان سے 1905 میں اپنا پہلا مقالہ شائع کروایا اور 1905 میں فزکس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی۔ انہوں نے 1905 میں فوٹو الیکٹرک ایفیکٹس، براؤنین موشن، اسپیشل ریلیٹیوٹی اور ماس اور انرجی کی مساوات پر 4 اہم مقالے لکھے، اور اس سال کو آئنسٹائن کے معجزات کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں سب سے زیادہ شہرت تھیوری آف ریلیٹیوٹی E=mc² کو تیار کرنے میں ملی۔ بلا شبہ آئنسٹائن جتنا بڑا سائنسی مفکر بنی نوع انسان کی پوری تاریخ میں پیدا نہیں ہوا۔ اس نے طبعی کائنات کو سمجھنے میں انسان کی اتنی بڑی رہنمائی کی ہے کہ دنیائے جدید میں اس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے۔ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کو جنوب مغربی جرمنی کے مقام اولم میں پیدا ہوا۔ زیورخ کی یونیورسٹی میں تعلیم پائی اور میونخ اور شفاسن کے اسکولوں میں پڑھاتا رہا۔ اس کے بعد وہ سوئٹزرلینڈ کا شہری بن گیا۔ امریکی سائنسدان البرٹ مائیکلسن مادہ اور ایتھر کی اضافی حرکت کے متعلق تجربے کر رہا تھا۔ ان تجربات سے متاثر ہو کر آئنسٹائن نے 1905 میں اپنے خاص نظریے اضافیت پر ایک مقالہ لکھا۔ یہ نظریہ بعد میں بہت مشہور ہوا، اگرچہ عام طور پر لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں، لیکن آئنسٹائن کی ناموری کا باعث یہی نظریہ ہوا۔ اس نے کہا کہ دیکھنے والے کی حرکت خواہ کچھ بھی ہو، روشنی تمام اطراف میں مساوی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ کوئی واحد نقطہ حرکت کا صفر نہیں قرار پا سکتا، کیونکہ حرکت دیکھنے والے پر منحصر ہے۔ علامہ بریں زمان بھی اضافی ہے اور اس کا انحصار بھی دیکھنے والے پر ہی ہے۔ آئنسٹائن کے نظریے کو عام طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ اس کو زیورخ اور پراگ میں پروفیسریاں دی گئیں اور کچھ مدت بعد 1913 میں برلن یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر کر دیا گیا، جہاں اس کو معقول تنخواہ ملتی تھی اور اسے اجازت تھی کہ اپنی توجہ کامل طور پر علمی تحقیق کی طرف مبذول رکھے۔ 1919 میں اس نے کشش ثقل کے دائرے پر اپنے نظریے کا اطلاق کیا اور بعض فلکیاتی نتائج اخذ کیے جو آئزیک نیوٹن کی نسبت زیادہ صحیح تھے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ دنیا بھر میں مشہور و معروف ہو گیا۔ آئنسٹائن نے طبیعیات میں اور بھی بہت سی اہم دریافتیں کیں۔ 1921 میں اس کو طبیعیات کا نوبل پرائز دیا گیا۔ 1933 میں جب جرمنی پر ہٹلر کی حکومت ہوئی تو آئنسٹائن کو ترک وطن کرنا پڑا کیونکہ وہ یہودی تھا۔ جرمنی سے نکل کر آئنسٹائن امریکہ کا شہری بن گیا اور پرنسٹن یونیورسٹی میں اونچے درجے کی ریاضیات کی تعلیم دینے لگا۔ بعض سیاسی معاملات میں بھی سرگرمی سے حصہ لیتا رہا۔ آئنسٹائن نے پریزیڈنٹ روز ویلٹ کو ایک چٹھی لکھی تھی۔ اس چٹھی سے متاثر ہو کر امریکہ میں جوہری توانائی کی تحقیقات کا کام شروع کیا گیا۔ آئنسٹائن نے اپریل 1955 میں وفات پائی۔ اس کوشش کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے۔ اللہ حافظ۔